افغانستان میں تباہ کن زلزلے کے بعد 20 ملین افراد بھوکے سونے پر مجبور ہیں، سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں زلزلے نے تباہی مچا دی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے رابطۂ دفتر کے مطابق افغانستان میں 20 ملین افراد بھوکے سونے پر مجبور ہیں۔ یہی نہیں، منگل کی رات آنے والے زلزلے سے سینکڑوں بچے یتیم بھی ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں زلزلے کے بعد اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر سے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سمت میں کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے رابطۂ دفتر نے کہا کہ افغانستان کے وزارت دفاع امدادی کوششوں کی قیادت کر رہی ہے۔ زخمیوں کے علاج اور مناسب جگہوں پر لے جانے کے لیے 5 ہیلی کاپٹر فراہم کیے گئے ہیں۔ رانیتکا صوبہ کے گیان، برملا، ناکا اور زیروک علاقے زلزلے سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے صوبہ خواست کے ضلع سپرا میں بھی بڑے پیمانے پر محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ دونوں صوبہ میں اقوام متحدہ کی خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی ورلڈ فوڈ پروگرام بھی 239 ٹرکوں پر مشتمل اپنا قافلہ بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ افغانستان میں 20 ملین لوگوں کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے خوراک نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں کے لیے قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بچوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ سے منسلک تنظیم یونیسیف بھی افغانستان میں سرگرم ہو گئی ہے۔ افغانستان میں یونیسیف کے نمائندے ڈاکٹر محمد آیو نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے سینکڑوں افراد میں کئی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ سینکڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں اور یونیسیف ان کی امداد کے لیے تیار ہے۔ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی جموں سری نگر شاہراہ پر بحالی کا کام تیز۔ ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہائی وے پر ٹریفک کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ جمعرات کو مسلسل تیسرے دن بھی بند رہی، کیونکہ رامبند اور ادھم پور اضلاع میں شدید بارش اور متعدد مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے سڑکوں کی صفائی کرنے والی ایجنسیوں نے موسم میں بہتری کے چلتے بحالی کا کام میں تیزی لائی ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ جموں کشمیر میں کئی دنوں کی بارش کے بعد موسم میں بہتری کے ساتھ 270 کلومیٹر جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر ٹریفک بحال کرنے کے لیے روڈ کلیئرنس آپریشن میں تیزی لائی گئی۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ٹریفک نیشنل ہائی وے نے کہا کہ NH 44 پر دیول برج، T2 ٹنل، مروج 1 سیتارام پاسی، مروج 2 بیٹری چشمہ پر بحالی کا کام جاری ہے اور امید ہے کہ یہ مقامات جمعرات شام تک صاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال قومی شاہراہ اور ڈوڈا کشتواڑ سڑک پر ٹریفک کی کوئی نقل و حرکت نہیں ہے۔ DYSP ٹریفک راجوری پنچ نے کہا کہ مغل روڈ پر تمام سلائیڈوں کو صاف کر دیا گیا ہے اور سڑک ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے اور سری نگر سے سینکڑوں گاڑیاں مغل روڈ سے گزر رہی ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سرکاری زمین پر سکول چلانے والے مالکان سے سکول بند کرنے کو کہا۔ فلاح عام ٹرسٹ FAT سے منسلک سکولوں کو تعلیمی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت دینے والے حالیہ حکومتی حکم کے بعد وسطی کشمیر کے بڈگام میں محکمہ تعلیم نے ایسے تمام سکولوں کے سربراہان کے ہدایت کی ہے کہ وہ حکم نامے پر سختی سے عمل کریں۔ تفصیلات کے مطابق چیف ایجوکیشن آفیسر بڈگام نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں ضلع کے ایسے تمام نجی سکولوں کے سربراہان سے کہا گیا ہے جو سرکاری زمین یا کچرائی عرضی پر سکول چلا رہے ہیں، ان بچوں کو اسکولنگ فوری طور پر بند کر دیں اور اسکول چھوڑنے کا حکم جاری کر دیں اور ان کے متعلقہ طلباء کے حق میں سرٹیفکیٹ جاری کریں تاکہ انہیں قریبی سرکاری سکولوں میں داخلہ دیا جائے۔ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ ان طلباء کو ان کے والدین کی رضامندی سے مشروط سرکاری سکولوں میں داخل کیا جائے گا۔ محکمہ نے مبینہ طور پر سرکاری زمین پر کام کرنے والے اسکولوں کے سربراہوں سے کہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس معاملے کو انتہائی فوری طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کشمیر بھر کے ان سکولوں میں 11,000 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ تاہم ایک غیر سرکاری اندازے کے مطابق FAT کے تحت 350 سے زیادہ سکول چل رہے ہیں اور ان میں 1 لاکھ سے زیادہ طلباء داخل ہیں۔